میں نے ایک دفعہ میرے پاس تھی کاواساکی GTO 125. ہمارے شوق ہمیشہ سے اسٹائلش رہے ہیں, بھلے جیب میں پیسہ ہو نہ ہو, شوق ہم نے اعلیٰ رکھے. تو جتنے آتے تھے نا ایسی لگژری چیزوں میں ہی, اللہ معاف فرمائے, ہم نے کہا بھائی سواری اچھی ہو, خوراک اچھی ہو, بچائے نہیں. تو میں نے وہ GTO 125 خریدی, پرانا ماڈل تھا, تو میں نے اس پہ کام کروایا نا, نیا کلر کروایا ٹینکی پہ. تو کسی کو ٹھیکہ دیا کہ یار تو اس پہ اچھا کلر کروانا, میٹالک کلر. اس نے کلر تو کیا, ایسا کیا کہ پتہ نہیں کیا کیا, وہ اس کی جو ٹینکی ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی یا کلر ٹیڑھا ہو گیا, مجھے یاد نہیں, بہت پرانا واقعہ ہے. تو جس بندے کے ذمہ میں نے کام لگایا تھا, میں نے تو آرام سے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ تمہیں میں نے بولا تھا اس کی نگرانی کرو. تو وہ میرے سامنے گیا, ریڈیو پاکستان نہیں ہے جہاں یہ بائکوں کا کام ہوتا ہے, تو کلر والے کو جا کے گالیاں دینے کے بجائے میری بائک کی ٹینکی کو گالیاں دے رہا ہے. غصے میں گالیاں کس کو دے رہا ہے؟ بائک کی ٹینکی کو اور بائک کو. اب وہ گالیاں تو اب چھاؤں میں کبھی آؤ گے تو بتا سکتا ہوں. میں کہہ رہا اس کا یعنی بتانا چاہ رہا ہے کہ اس بے غیرت کے ساتھ تم نے ایسا کیا کیوں ہے. میں حیران تھا, گالیاں تو ادھر بنتی ہیں, وہ اصل میں دے اسی کو رہا ہے, وہ ٹینکی سے ٹکرا کے کہاں جا رہی ہیں, جا ادھر کو رہی ہیں, لیکن براہ راست دے نہیں سکتا تھا اس کو, لڑائی رہا ہو کچھ بھی. تو وہ ساری گالیاں کس کو دے رہا ہے؟ ٹینکی کو. مثال کے طور پر کہ بھائی اس بے غیرت ٹینکی کے ساتھ تو نے یہ کیا کیا, اس کا یوں جو بھی. اب گالیاں بڑی موٹی موٹی تگڑی جو رمضان میں دی نہیں جا سکتی. تو میں نے فرض کر لیا, میں نے کہا یہ ٹکرا کے کہاں جا رہی ہیں, یہ ٹکرا کے اس کو لگ رہی ہوں. تو کراچی کے حالات ایسے ہیں, مزدور کو کام بولو وہ کام صحیح. ہمارے ایک جاننے والے تھے, تو مزدور سے کام کروایا, اس نے چھجا ٹیڑھا کر دیا گھر کا نا, سریا وریا ڈال کے چھجا ہی ٹیڑھا. تو چھجے کو گالیاں, مزدور کو الگ گالیاں, چھجے کو الگ گالیاں. تو انور مسعود کے جو کلپ تھا نا, اس میں معین اختر نے جو کہا کہ میرے ماموں نلکے کو گالیاں دیتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. ایسے موقع پہ لوگ جو چیز سامنے آئے گی اس کو گالیاں دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پولیس والے آ گئے نا, مکان کا کرایہ نہیں دیا, تو پولیس والوں کو گالیاں کہہ رہے ہیں. اور پولیس والوں کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں کہ پولیس والے میرے پاس آ کے پوچھ رہے بھائی یہ والے پارٹس باڈی میں کہاں ہوتے ہیں, یہ والے پارٹس باڈی میں کہاں ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں تو مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کون سے پارٹس ہیں بھائی. تو یہ کراچی کے حالات ہیں, تھوڑے دن آدمی یہاں رہتا ہے تو وہ گالیاں سیکھ جاتا ہے. تو جب آپ کی دوسری ہوتی ہے, تو وہ جن صاحب نے مجھے بتایا, کہتے ہیں میرے سسر احترام میں کھڑے ہوتے تھے, تو وہ مجھے اب کیا دینے پہ آ گئے, گالیاں. سسر کی طرف سے الگ گالیاں, سالوں کی طرف سے الگ گالیاں, بیگم کی طرف سے الگ گالیاں, گھر میں گالیوں کا ماحول. تو آپ کا کیا خیال ہے, نفسیات کا ڈاکٹر اس کو پروموٹ کرے گا؟ کہے گا یہ مولویوں کے پاس ہے بیڑا غرق. اور ایسے مولویوں کے پاس پھر اس کے پریوار کے لوگ آئیں گے, خاندان والے آئیں گے, بولے گا یار یہ تو گھر برباد کر رہا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ مولوی بیچارہ ایسا کر کیوں رہا ہے, یہ میرے جیسا نالائق مولوی ایسی کام کر کیوں رہا ہے. تو اس کی جواب یہ ہے کہ مولوی پابند ہے اللہ کا قانون پیش کرنے کا, اور اللہ کسی کے ذاتی جذبات سے متاثر بولو نہیں ہوتے. اللہ نے سب مخلوق کا خیال کرنا ہے, قانون وہ ایسا نازل کرے گا جس میں سب کا فائدہ ہو. اللہ کہتے ہیں کم وقت جب تیرے اندر اتنی صلاحیت ہے, تو اس طرح اچھے طریقے سے, تو ایک اچھا میاں ہے, اچھا میاں ہے. اور اچھے میاں مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. اچھی عورتیں شارٹ نہیں ہے, ذہن میں رکھو. مردوں میں ذمہ داری کا ریشو کم ہے, مرد سربراہ ہے, جو سربراہ ہوتا ہے اس کے لیے ذمہ دار ہونا ضروری ہے. ماتحت کے لیے کوئی بہت زیادہ کوالٹی ہونا اس میں ضروری نہیں ہے. سربراہ کی سلیکشن بہت سوچ سمجھ کے ہوتی ہے. دیکھو کسی ملک کی نیشنلٹی ملنا آسان ہے کیونکہ آپ ماتحت ہو کے رہو گے, اس کا وزیر اعظم بنانا بہت مشکل ہے آپ کو. امریکہ آپ کو نیشنلٹی دے گا, کچھ دیکھے گا آپ میں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں, آپ کو پاسپورٹ دے دے گا. لیکن آپ کہیں چونکہ آپ نے ہمیں پاسپورٹ دیا لہٰذا ہمیں وزیر اعظم بھی بنا دے گا. نہیں, وزیر اعظم کا کرائٹیریا بہت سخت ہے. مختلف ملک آپ کو نیشنلٹی دے دیں گے, اس میں بھی کچھ معیار ہے ان کا, لیکن وہ اتنا سخت معیار نہیں ہے. لیکن آپ چاہتے ہو کہ علاقے کے کونسلر بن جاؤ, وہاں پہ آپ وزیر اعظم بن جاؤ, نہیں بھائی اس کا کرائٹیریا بہت سخت ہے. تو پتہ یہ چل, عورت ماتحت ہوتی ہے گھر میں, وہ رعایا کی طرح ہے, وہ عوام کی طرح ہے. مرد گھر کا سربراہ ہے, اس کی ذمہ داری زیادہ, اس میں ڈیسیجن پاور ہونی چاہیے, اس میں بہادری ہونی چاہیے, اس میں غیرت ہونی چاہیے, اس میں وفا ہونی چاہیے. 20 کوالٹی مرد میں ہوں گی تو پھر عورت اس کے ماتحت جائے گی. عورت چاہتی ہے میرا شوہر مجھ سے اوپر ہو, ایجوکیشن میں مجھ سے اعلیٰ, خاندان میں مجھ سے, اب چپ رہ گئے اپنی جب بات آئی تو, خاندان میں مجھ سے اعلیٰ ہو. اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ غیر کفو میں عورت کا نکاح نہ کیا جائے. مرد کو اجازت ہے وہ غیر کفو میں نکاح کرے, کمتر میں نکاح کرے. عورت خاندانی اعتبار سے, تعلیمی اعتبار سے آپ سے کم ہے, آپ نکاح کریں, ترغیب ہے. عورت کو ترغیب نہیں ہے, عورت کو ترغیب نہیں, بلکہ غیر کفو میں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے گی تو نکاح کا لطم ہوگا. کفو کا لفظ معلوم ہے نا, پیرالل, جوڑ کا رشتہ. جو لڑکا 8ویں کا بھاگا ہوا ہے وہ PhD اسکالر کا ہم پلہ اور کفو بولو نہیں ہو سکتا. لیکن 8ویں اس میں فیل لڑکی وہ ایک ڈاکٹر کی کے ماتحت ہو سکتی ہے, نکاح ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل الٹا ہو رہا ہے معاملہ. تو سربراہ کی جو معیار ہے وہ بہت سخت ہے. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ مرد چونکہ سربراہ ہے اور سربراہ کی کوالٹی چند لوگوں میں ہی ہوتی ہے, تو مرد اور عورت کا گروتھ ریشو اگر برابر بھی ہو تو سارے مرد نکاح کے قابل اللہ نے پیدا کیے نہیں ہیں. کچھ لوگوں کو
कंवारा रहने के लिए, चरस पीने के लिए, हीरोइन पीने के लिए, शराब पीने के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए। कुछ शैतान का भी तो कुछ काम होगा ना उसमें, जबकि ये अखलाकी बीमारियां औरतों में इनका रेशो कम है। तो इसलिए निकाह के काबिल मर्द मार्केट में थोड़े ही होते हैं। अगर मर्द को 4 की इजाजत ना दी जाए, तरगीब ना दी जाए, तो औरतें मजबूर होंगी कमतर नीच लोगों से निकाह करने पर। आला खानदान की होगी, पढ़ी लिखी होगी, जाएगी मैट्रिक भगोड़े में, तो फिर तलाकें होंगी जो कि हो रही हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? फिर क्या होंगी? आज तो मैं तो खुद निकाह पढ़ाता हूं, डॉक्टर लड़कियों के मैट्रिक वालों से निकाह पढ़ा रहा हूं। वो भी पता नहीं होता कमबख्त ने मैट्रिक किया भी है कि नहीं किया। मुझे तो लगता है 8वीं पढ़ के छोड़ के भाग गया था। तो जब सोसाइटी में ज्यादा शादी का रिवाज होगा तो औरत के पास ऑप्शन बढ़ जाएगा। वो मजबूर नहीं होगी किसी कंवारे से निकाह करने पर। उसको पता है ये कंवारा 8वीं पास है, ना 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 ना, मैं डॉक्टर हूं, मुझे डॉक्टर चाहिए। वो फलां डॉक्टर खान का बड़ा सीनियर डॉक्टर है, एक हो गई कोई बात नहीं, अभी मेरे पास ऑप्शन खत्म नहीं हुआ, दूसरी बीवी बन सकती है, तीसरी बन सकती है, चौथी बन सकती है। तो इसका फायदा मर्द नहीं उठाएगा। मर्द को तो डॉक्टर मना करेगा कि क्या कर रहा है, गालियां खा रहा है ना। वही सुसर जो बूट पॉलिश करते थे वही गालियां दे रहे हैं। वही रिश्तेदार जो बहनोई और दामाद को बिठा के चाय पिलाया करते थे वो गली महल्ले के कुत्ते छोड़ रहे हैं। इसका तो बेड़ा गर्क हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है? उस दूसरी को फायदा हो रहा है जिसपे कि उसको भी घर मिल गया। मैं ऐसे लोग जानता हूं, डिफेंस में, क्लिफ्टन में बहुत हैं, बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं। अब आप तहकीक करना शुरू कर दें, कितनों की शादी हम करा चुके हैं, दूसरी तीसरी, कितनों की, और उनकी बीवियां इंतहाई गरीब खानदानों की ऐश कर रही हैं अपने शौहर के पास। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 15-20 साल पहले एक डिफेंस के ताजिर थे हमारे जानने वाले, मेरे पास आए, कहने लगे यार मेरा घर बहुत अच्छी जिंदगी है मेरी, बिल्कुल खुशबाश, बच्चे भी हैं, तो आप क्या मुझे भी तरकीब दोगे दूसरी की? मैंने कहा जरूर। तो फिर मैंने कहा किसी तलाक याफ्ता से करो, ज्यादा बेहतर है। एक तलाक याफ्ता गरीब लड़की जिसके बच्चे भी दो, तो उनको वो पसंद आ गई। मेरे से मशवरा किया, मैंने कहा कर लो। तो वो गए अपने पीर और मुर्शिद, किसी से बैत थे वो, उनसे मशवरा किया। उन्होंने कहा हरगिज़ ये काम नहीं करना, जिंदगी तुम्हारी अच्छी भली गुजर रही है, चौड़े में आ जाओगे बिला वजह। मेरे पास आए दोबारा। मैं उनके पीर मुर्शिद को बुरा नहीं कहता, उनकी जितना उनका इल्म था या पूरी तवज्जो हर एक की तरफ, हर बात की तरफ नहीं होती। तो मेरे पास आए, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, वो जो तलाक याफ्ता गरीब लड़की जिससे आप शादी कर रहे हो, अगर वो आपके पीर मुर्शिद की बेटी होती और फिर आप जैसे करोड़पति, और जवान भी, सिर्फ करोड़पति नहीं, जवान भी है, हैंडसम भी है, पैसे वाला भी है, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिर पकड़ा जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर उन पीर साहब की बेटी होती, तो अगर पीर साहब ना करते आपसे अपनी बेटी की शादी, तो बेटी पे जुल्म होता। बेटी कहती अब्बा आज मेरे पास एक ऑप्शन आया था, एक जवान लड़का मिल रहा है मुझे जो पैसे वाला भी है, जो मुझे बहुत हाई स्टैंडर्ड की लाइफ दे सकता है। तो अगर मना करते तो ये बेटी पे जुल्म होता, और अगर मना ना करते तो सवाल पैदा होता है अपनी बेटियों के लिए उसूल कुछ और, दूसरों की बेटियों के लिए उसूल कुछ और। पीर साहब अपनी बेटी पे तो दूसरी पे राजी हो गए, और अपने मुरीद को किसी की बेटी से शादी नहीं करने दे रहे, तो ये तो पीर ही गलत है। इसको तो मंगल होना चाहिए पीर के बजाय। क्या ख्याल है भाई? मैंने कहा पीर साहब से बदगुमान ना हो, पीर अच्छे आदमी थे, वो बुरे नहीं थे। मैंने कहा नहीं होता, हर एक का दिमाग हर चीज की तरफ नहीं जाता। हम लोग चूंकि हिंदुओं के साथ इतना टाइम हमने गुजारा है कि हमारे अंदर लाशूरी तौर पर वो वाले जरासीम आ गए। तो वो एकदम समझ गया भाई यार बात तो माकूल है। कह रहे फिर निकाह आप पढ़ाए? मैंने कहा पढ़ा देते हैं निकाह। अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 साल हो गए उनकी शादी को। अलग फ्लैट लेके दे दिया, बेगम को गाड़ी भी लेके दे दी, बेगम की ठीक ठाक जेब खर्ची भी, बोलो ठीक ठाक जेब खर्ची, और औलाद भी हो गई उससे। तो मुझे एक बात बताओ, वो नफ्सियाती डॉक्टर की तो ऐसी की तैसी हो गई ना, जो नफ्सियात के डॉक्टर, ठीक है टेंशन उठाई इस आदमी ने, टेंशन तो हुई ना, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में भौचाल आए। जब पता चला तो कुछ डंडे भी बरसे होंगे, मारा पीटा भी गया होगा, अलाइनमेंट भी थोड़ी सी आउट हुई होगी, बहुत कुछ हुआ होगा। कोई अगर नफ्सियात का डॉक्टर है वो तो कहेगा यार ये मौलवियों ने मरवा दिया। कुछ दिन पहले एक नफ्सियात के डॉक्टर का क्लिप आया कि दूसरी शादी करने से ये होता है, बीवी पे ये फलाना। मैंने कहा ये सिर्फ इस आदमी की नफ्सियात को फोकस कर रहे हैं, जो 20 लाखों खवातीन का की दिमाग डिप्रेशन में जाके जिंदगियां तबाह हो रही हैं। इस डॉक्टर को उनसे कोई गरज नहीं है। ये फर्क है अल्लाह के कानून में और इंसानों के कानून में। समझता है कि नहीं समझता है? तो ये जो डिफेंस का मैंने एक वाकया सुनाया, ऐसे एक नहीं है, मैं चाहूं तो इस पे किताबें लिख सकता हूं, इतने वाकयात हैं। कितनी खवातीन का घर बस गया है। अगर ये ना होता वो जिना की तरफ जाती। तो ये फर्क है मेरे भाई अल्लाह के कानून में। समझते हो कि नहीं समझते? तो वो ठीक है टेंशन उठाओ। हमारे पास लोग आते हैं 2 शादियों में, ये नुकसान, कोई बात नहीं यार। जब अल्लाह की राह में जिहाद करना फर्ज होता है तो जिहाद करते हैं कि नहीं करते? तो क्या कोई नफ्सियात का डॉक्टर क्या कहेगा? लड़ो भाई। जब मुल्क को जरूरत है खून देने की तो आप डिप्रेशन में जाओ, नहीं जाओ, आपको लड़ना पड़ेगा कौम के लिए। और इस पे शरीयत में बड़े फजाइल हैं कि शहीद का एक कतरा खून का जमीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह की तरफ से गुनाह पहले माफ होते हैं। तो अब इन चीजों का आखिरत से ताल्लुक है, तो जो वाकई मजहबी स्कॉलर होगा भाई वो अल्लाह के कानून को फॉलो करेगा, आपकी दुनिया को फायदा हो या ना हो। इसलिए मेरे पास जब आया करो 4 शादियों में बयान सुनने के लिए, आते कि नहीं हो लेकिन हो जाता है इस पे। तो जब भी ये आया करो तो ये जहन में रख के आया करो कि 4 शादियों के फजाइल में आपकी अय्याशी के लिए नहीं बता रहा, इस खुशफहमी में मुब्तला मत होना, आपकी अलाइनमेंट आउट हो सकती है।
اور بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن ثواب بہت ملے گا. اور حلال میں حرام میں فرق یہ ہے کہ حرام میں جب ٹینشنیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی, حلال میں ٹینشنوں میں مدد کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. 2 شادیوں والا 20 ٹینشنوں میں رہ کے بھی خوش ہوتا ہے. اور یہ جو زنا کر رہے ہیں نا بے غیرت, ان کی شکلوں پہ دیکھو کیسی پھٹکار برس رہی ہوتی ہے, کبھی سکون کی زندگی نہیں ہوتی ان کی. یہ صرف میڈیا پہ آ کے ہی بتا رہے ہوتے ہیں ہم خوش ہیں اور ہم یہ مولویوں کے دیکھو اتنے بچے ٹینشنوں میں. بھائی ہمارے جتنے بچے ہیں ہم تو ٹینشن سے دب کے مر جانا چاہیے تھا. کیا خیال ہے؟ ہمیں تو ٹینشن سے دب کے مر جانا چاہیے تھا, لیکن ہم تو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جس کو آپ ٹینشن سمجھ رہے ہو وہ ٹینشن ریلیز کرنے کا, وہ ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ ہے. وہ اولاد سے بڑھ کر تھوڑی کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کوئی چیز. تو خیر بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ مذہبی لوگوں میں جو سرسوں کے تیل کے فضائل بیان کریں اور اللہ بھلا کرے آپ کا جو جن چڑیل بھوت ان کو تو بڑی قدر سے لوگ دیکھتے ہیں, تو مذہبی اسکالر کا کام یہ ہے نہیں. ایکچولی مذہبی اسکالر کا کام ہے آپ کو اللہ کا قانون بتانا, چاہے آپ کی دنیا کا اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو. کتنے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں یہ تجارت حلال ہے, ہم کہہ دیتے ہیں حرام ہے, کہتے ہیں میرا تو بیڑا غرق ہو گیا. صحیح ہے نا. تو اسی وجہ سے وہ سجدے بھی نہیں کرتے, پھر وہ پاؤں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, لگانا بھی نہیں ہے کہ شروع ہو جائے. تو جبکہ یہ جو دوسرے اسکالرز ہوتے ہیں ان کو سجدے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے بہت جھکے جا رہے ہوتے ہیں لوگ, بس ناک رگڑنا رہ گیا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا یہ ذہن میں یہ فطور بیٹھ گیا ہے کہ ان کے عقیدت سے ہمارے کام بن جائیں گے, ان سے پھونک لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا, ان سے پھونک لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا. تو بھائی مذہب کا یہ ٹاپک نہیں ہے, ورنہ لوگ پیغمبروں پہ سب ایمان نہ لے کے آ جاتے. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے, 40-50 لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. اگر نوح علیہ السلام ان کو دنیا کمانے کے طریقے بتا رہے ہوتے تو 40-50 لوگ ایمان لاتے, پوری قوم ایمان لے آتی. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال اگر لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے, آپ صرف وظیفے دے رہے ہوتے, یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے, جن چڑیل بھوت بھگانا اور ان چیزوں میں لوگوں کو لوگ اس میں پڑے ہوئے ہوتے ہمارے نبی کی دعوت پر, تو آپ کو مکہ سے نکالتے؟ نہ, آپ جو آئے قوم کے خلاف. یہ چھوڑ دو ان بتوں کی عبادت. لوگ کہتے ہیں اس سے تو ہم جب مذہب باپ دادا کا چھوڑیں گے تو رشتہ داری ٹوٹے گی. توڑ دو بھائی. بلال حبشی ایمان لے کر آئے تو گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا ان کو. خباب ابن ارت ایمان لے کر آئے, گرم کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا ان کو. تو مذہب کا جو ٹاپک ہے وہ سرسوں کے تیل کے فضائل بولو نہیں ہے, وہ گنجے کے سر پہ بال نکالنا بولو نہیں ہے, وہ کرونا کے کہوے کہ کووڈ میں یہ والا کہوا پیا, یہ والا کہوا پیا, یہ نہیں ہے. جن چڑیل بھوت بھگانا منہ سے نہیں ہے. مذہب کا ٹاپک ہے اللہ کا قانون بتانا. اللہ کی نظر میں یہ حلال ہے, یہ حرام. ان باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے, ان باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اب دیکھو مذہب کا ٹاپک ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ملانا. لوگوں کو کس سے ملانا؟ اللہ سے. تو یہ کیسا مذہب ہے, وہ مذہب کیسے برحق ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ سے کٹا کے مذہبی اسکالر کے سامنے سجدے کروانا شروع کر دے؟ تو وہیں سے بات ختم کر رہا ہوں جہاں سے شروع کی تھی کہ خدا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنی عبادت سے ہٹا کے آپ کو مخلوق کی عبادت پہ لگا دے. یہ غیرت کے بھی خلاف, اور اس میں ہماری انسلٹ ہے, مخلوق کی, انسان کی انسلٹ ہے کہ جس مخلوق کو اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا اس مخلوق کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کمتر کے سامنے سجدہ کرے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے سورج کو مسخر کیا, تو سورج ہمارا نوکر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جو ہمارے کام میں لگا ہوا ہو وہ خدمت گزار ہو گیا. تو آپ اپنے خادم کو سجدہ کرتے ہو ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ جو گائے میں نے بنائی یہ بھی تمہارے لیے مسخر کی ہے, تمہاری خدمت کے لیے. تو جب قرآن نے کہا نا یہ سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے, تو تقدس ان تمام چیزوں میں ختم کر دیا. کوئی چیز مقدس نہیں ہے سوائے انسان کے, کیونکہ انسان اپنے ماتحت اور غلام اس کو کبھی مقدس نہیں سمجھتا. غلام اپنے آقا کو مقدس سمجھتا ہے, مولا اپنے خادم کو مقدس نہیں سمجھتا. تو اللہ نے کہا پوری کائنات انسان کی خادم ہے, لہذا اس پوری کائنات کے لیے تم مقدس ہو. یہ کائنات اور گائے اور ان کی بنی ہوئی چیزیں تمہارے لیے مقدس نہیں ہے, تم مقدس ہو. اس کو گائے کو چاہیے تمہارے سامنے سجدہ کرے, سورج کو چاہیے تمہارے سامنے سجدہ کرے, چاند کو چاہیے تمہارے سامنے سجدہ کرے. تو جو خدا ہمیں توحید سکھا رہا ہو, صرف میرے سامنے جھکنا ہے, وہ غیرت مند بھی ہے اور ہمیں رسپیکٹ بھی دے رہا ہے کہ جس کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے اسی کے سامنے جھکا رہا ہے. اور جو خدا ہمیں اپنے سوا کسی اور کے سامنے جھکانے کا آرڈر دے رہا ہے, اس کا مطلب اس میں غیرت بھی نہیں ہے اور یہ ہماری انسلٹ بھی بولو کر رہا ہے, یہ ہمیں ہماری بھی توہین کر رہا ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے جو شرک کرتا ہے فکأنما خر من السماء, ویسے جیسے آسمان کی بلندیوں میں سے گرا زمین کی پستیوں میں چلا گیا. ہم سب سے مقدس ہیں بھائی اس کائنات میں, کوئی جھکے گا تو ہمارے سامنے جھکے گا اس مخلوق میں. سورج ہم ہمارے سامنے سجدہ کرے, آگ ہمارے سامنے, یہ بت ہمارے سامنے سجدہ کرے جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں, یہ ہمارے جب ہم مندر میں جائیں یہ جھکے ہمارے سے, یہ ہمیں سلام کریں, نمستے, یہ ہمیں سلام کریں. ہم نے ان کو بنایا ہے تو یہ ہمیں سجدہ. ہم کس کے سامنے جھکیں گے بھائی؟ اللہ کے سامنے. ہم مزار کے سامنے نہیں جھکیں گے, قبر کے سامنے. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ بس خلاصہ کہ اللہ نے الحم سے لے کے والناس تک اپنا تعارف کروایا اور بتایا میرے جیسا کوئی نہیں ہے, لہذا میری عبادت کرو, اور عبادت کے لائق صرف اور صرف میں ہوں. اسی عبادت میں اس اللہ نے بتایا بھی کہ میری عبادت تم نے کرنی ہے, اور عبادت کا طریقہ بھی اس اللہ نے بتایا. تو اگر اللہ نہ بتاتا, ہم خود سے عبادت کے طریقے وضع کرتے, تو ہم لوگوں کو بتوں کی عبادت پہ لگا دیتے, مزاروں کے طواف پہ لگا دیتے, پیر و مرشد کے پاؤں کے تلوے چاٹنے پہ لگا دیتے, جیسے کہ دنیا نے لگا دی.
لیکن چونکہ اللہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے تو اللہ نے ہمیں عبادت پہ لگایا. کیا خوبصورت عبادت ہے, 5 ٹائم نماز پڑھو, 5 ٹائم نماز پڑھو. یہ کس کا قانون ہے بھائی؟ اللہ کا. کتنا مزیدار, کتنا اٹریکٹیو. پھر اللہ نے ہمیں لگا دیا بھائی سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالو. وہ زکوٰۃ کس کو دو؟ یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, مالداروں سے لی جائے گی, غریبوں میں ڈیوائڈ کی جائے گی. پیسہ یہاں ہم نے اس کی جگہ صدقے کے بکرے لے آئے ہم, جس کا اللہ نے ہمیں کہا ہی نہیں, جس کا اللہ نے ہمیں, بولو نا کیا ہو گیا, تم چپ کیوں ہو گئے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہیں بکرا تو صدقہ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, تو بکرا کیوں؟ یہی تو جواب ہے, جب کچھ بھی کیا جا سکتا ہے تو بکرا کیوں؟ یہ تو میرا آپ سے سوال ہے. نہیں آئی سمجھ. لوگ کہتے ہیں بکرے میں کیا خرابی ہے؟ یہی خرابی ہے کہ جب کچھ بھی کیا جا سکتا تھا تو بکرے کی زندگی کو کیوں چھین رہے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہو غریب کا اس میں فائدہ ہے بکرے کا, بکرے میں نا 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 نا, جتنے کا بکرا آتا ہے آپ اتنے پیسے غریب کو دے دو, اس میں غریب کا زیادہ فائدہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو غریب نشئی بھی ہوتے ہیں, گٹکے پان میں اڑا دے گا, پیسے دینے میں نقصان یہ ہے اس لیے ہم بکرا دیتے ہیں. تو بھائی غریب کو پھر بکرے سے زیادہ ضرورت راشن کی ہے, آٹا, دال, گھی, یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے, تو جتنے کا بکرا آتا ہے اتنے کا راشن ڈال دو. آپ کہہ سکتے ہو نہیں وہ راشن کو جو ہے نا وہ کھائے گا تو وہ کیٹو ڈائٹ کا آج کل ڈاکٹر بہت مشورہ دے رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں پروٹین والی غذا کھلائی جائے, اس کو بکرا کھلایا جائے. یہ دال وال کھائے گا تو جو ہے نا اتنی اول تو سوچتا کون ہے, پاگل ہو گیا. غریبوں میں تو پروٹین کی ویسی کمی نہیں ہوتی. خیر, تو آپ نے کیا کیا, نہیں جی تو پروٹین تو کوئی بات نہیں, گائے کھلا دو, گائے سستی ہوتی ہے, اس میں ڈبل گوشت آ جائے گا, وہ غریب پورے خاندان کو کھلائے گا گائے کا گوشت. نہیں جی گائے کے گوشت میں بیماریاں ہیں, بکرا ہی کھلانا ہے, بکرے میں بیماریاں کم ہیں, تو ٹھیک ہے پھر خرید کے کھلا دو, وہ سستا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو, پورا بکرا مہنگا پڑتا ہے, دکان سے خرید کے سستا. نہیں جی بکرا ہی کاٹنا, اس کا مطلب تمہارا دماغ خراب ہو گیا, پھر تمہاری گوٹ سوئی اٹک گئی ہے بکرے پہ آ کے. یہ جاہلانہ عقیدہ ہے کہ بکرا کا خون گرے گا تو بلائیں ٹلیں گی. نا 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 نا, اسلام میں جانور قربان کرنا صرف بقرہ عید میں اور عقیقے میں اور حج میں دم کے موقع پر عبادت ہے. اس کے علاوہ جانور حلال کرنا گوشت کے لیے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی عبادت نہیں ہے. نہ یہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں, اس سے بکرا ٹل گیا بیچارہ. تو پھر بقرہ عید کا کیا مقصد ہوا بھائی؟ دیکھو فقہا مسئلہ بیان کرتے ہیں, قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا ہے. آپ نے قربانی کا جانور باندھا ہوا تھا, 3 دن تک ذبح نہیں کیا, تیسرے دن کا سورج غروب ہو گیا, اب قربانی کا آپشن ختم, اب نہیں ہے. اب اس کو صدقہ کر دو, پورا گائے پکڑا دو کسی کو, کیونکہ وہ قربانی کے 3 دن ہی تھے, وہ ختم, اب یہ آپشن ختم. ہم نے پورے سال صدقے کے بکروں کے آپشن رکھے ہوئے. یہ جہالت ہے بھائی, کیونکہ یہ انسان کی بنائی ہوئی عبادت ہے, تو اس میں انسان ایڈیشن کرتا ہے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ صدقہ کرو, پیسے دو. اور جن بکروں کو پنجروں میں قید کیا ہوا ہے نا صدقے کے بکروں کے نام پہ, خدا کی قسم ان بکروں پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے. کئی دفعہ مجھے گاڑی روک کے مجھے خیال ہوا 5-10 روپے کا لوسن لے کے اس بکرے کو کھلا دوں. تو بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا, تو کوئی کالی مرغی, کوئی کالا بکرا, کوئی سفید بکرا, کچھ بھی نہیں ہے بھائی. غریب کو راشن دے دو, پیسے دے دو, گوشت کھلانا ہے تو دکان سے خرید کے گوشت دے دو, بکروں کو بھیٹ مت چڑھاؤ. تو زکوٰۃ ہے اسلام میں. تو پھر اسلام میں روزہ ہے, کتنی خوبصورت عبادت ہے یا نہیں ہے. اسلام نے روزہ پتہ ہے کیوں مشروع کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو کم کھانا پسند ہے. محرم کی دیگیں, ربیع الاول کے حلوے, شب برات کے حلوے, لڈو, مٹھائیاں, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہر وہ چیز جو موٹاپا لائے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی نے موٹاپے کو سخت ناپسند کیا ہے. ناپسند نہیں بلکہ سخت. ایک تو نیچرل قدرت کی طرف سے, وہ ایک الگ بات ہے. وہ موٹاپا جو کھا کے ہو, ہم نے ظلم یہ کیا, ایک تو کھایا بھی اور اس پہ مذہب کا لیبل بھی لگا دیا. ابے یہ تو شریعت کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ کھاؤ یار, جائیدادیں کھا جاؤ آپ, لیکن شریعت کا لیبل تو نہیں لگاؤ نا. ہم مٹھائیاں پھوڑ پھاڑ کے موٹے ہوتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں میٹھا کھانا سنت ہے. کھانے کے بعد میٹھا کھا رہے ہیں, کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے, بھوکا رہنا سنت ہے. بھوکا رہنا سنت ہے میرے بھائی. حضرت عائشہ کی حدیث ہے اور بھی بخاری کی حدیثوں, صحیح حدیثوں سے پتہ چلتا ہے نبی نے دنیا کی صرف ایک چیز کثرت سے رکھی ہے, بیویاں, بس. اس کے علاوہ آپ دنیا کی نعمتوں کی طرف بولو نہیں گئے. کھانے میں انتہائی قناعت, بستر آپ کا سادہ, زمین پہ کھجور کی چھال, نہ کوئی بنگلہ بنایا, نہ کوئی لگژری لائف تھی آپ کی. کپڑے بھی آپ کے سادہ سے, اکثر پیوند لگے ہوتے اس پہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی نے دنیا کی چیزوں میں صرف ایک چیز رکھی ہے, کیا ہے؟ کثرت نکاح. اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے, کیونکہ اس کا دیکھنے میں دنیا لگتی ہے, حقیقت میں کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. اس میں عورتوں کو عزت ملتی ہے, گھر ملتا ہے, اور ہم اس میں کنجوس, 1 نمبر کے کیا ہیں؟ کنجوس. اس میں دوسری پہ کروڑ پتی آدمی کی بھی جان نکلتی ہے, اور باقی سب کچھ کھا جاؤ, یہ بھی کھا جاؤ, وہ بھی کھا جاؤ. افطاری پہ دسترخوان پناہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھی کھائے گا کیا, بس کر. ایک بدعتی مولانا صاحب تھے نا, بس یہ آج رمضان بھی 2 منٹ لے لوں, ایک چٹکلا ہے, بڑا فریش ہو جاؤ گے آپ لوگ. ایسے بھی کون سا کچھ کھانا کھانا ہے آپ لوگوں نے گھر جا کے, کیا کرنا ہے, روزہ ہے تو سوکھے سوکھے آئے ہو, سوکھے سوکھے جاؤ. ایک بدعتی مولانا جو یہ بھی کھانا سنت, یہ بھی کھانا سنت, یہ بھی کھانا سنت, وہ بھی کھانا سنت, فلانا کھانا بھی سنت, تو کھا کھا کے نا انتقال ہو گیا ان کا. تو اب کیا ہوا, کسی کے گھر تیجا تھا, کسی کی میت ہوئی تو اس نے تیجے کی دیگیں پکوائی ہوئی تھیں. تو ان مولانا صاحب کی بیوہ نے بچوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں کھانے پہ بلایا ہے, تھوڑا کھا کے نہ آنا, باپ کی روح کو تکلیف پہنچے گی, کہ جو چیز میری موت کا سبب بنی میرے بچے اس میں کنجوسی کر رہے ہیں. ہمارے نانا مسجد کے امام تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, 99 سال
کی عمر میں فوت ہوئے وہ, اور 95 سال تک کھڑے ہو کر تراویاں پڑھتے تھے ماشاءاللہ. تو وہ ایسا لمبا قد, گورے چٹے, بڑے اللہ نے ایک پرسنالٹی تھی, اللہ ان کی مغفرت کرے, اور سخاوت بہت ماشاءاللہ. جو سخی لوگ ہوتے ہیں وہ دل بڑا ہوتا ہے, زندہ رہ لیتے ہیں. کنجوس آدمی تو ٹھٹک, وہ جو ہے نا وہ دل تنگ ہوتے ہوتے ہی مر جاتا ہے کہ یہ یہاں چلے گا یہاں چلے گا. تو سخی لوگ زیادہ زندہ رہ لیتے ہیں. تو وہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے, بھی مزاحیہ بہت, موٹے نہیں تھے, وہ بھی دبلے تھے, لمبے. تو وہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے, کہتے تھے ایک بدعتی مولوی تھے, خوش مزاج تھے, تو خوش مزاج ہونے کی وجہ سے بھی اللہ نے لمبی عمر دے دی ہوگی. تو وہ یہ سناتے تھے کہ ہم چھوٹے بچے تھے, ہمیں بٹھا کے نا کہ دیکھو ایک بدعتی مولانا تھا, کھا کھا کے مر گیا. تو کسی کے ہاں تیجا تھا, تیجا ہوتا ہے نا میت کے سویم پہ دیگیں پکائی بھی ہوتی ہیں, تو اس مولانا کے بچوں کو بھی دعوت تھی. تو بیوہ نے کہا, مولوی صاحب کی جو بیوہ تھی, اس نے بچوں سے کہا دیکھو تھوڑا مت کھانا, باپ کی روح کو تکلیف پہنچے, وہ مرا ہے جس وجہ سے ہے. خوب ٹھوسنا, بچے کھا رہے کھا کے نا بچوں سے چلا ہی نہیں جا رہا نا. بچوں نے سوچا کہ اب چلا نہیں جا رہا, تو 2 آدمیوں کے کندھوں پہ سہارا لے کے نا پاؤں زمین پہ گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں بچے. ان کا خیال تھا ہماری ماں خوش ہو جائے گی, باپ کی روح خوش ہونا, اماں دیکھ کے کیا ہو جائے گی, خوش ہو جائے گی, اماں کہے گی واہ واہ واہ. تو جب یہ گھر پہنچے, ماں نے رکھ کے چماٹ لگایا, بولا بغیر تو تمہارے باپ کو اسٹریچر پہ اٹھا کے لایا جاتا تھا اور تم چل کے آ رہے. ہمارا تو بھائی یہ والا مذہب بن چکا ہے, مسلمان ہر وقت کھا رہا ہے, شب برات کے حلوے الگ کھا رہا ہے, تیجے الگ, میت کے 40ویں الگ, نیاز الگ, پتہ نہیں کھائے جا رہے. بھائی روزے سنت ہے, کھانا سنت نہیں ہے. نبی نے فرمایا بدترین برتن بھرنے کے لحاظ سے انسان کا معدہ ہے. یعنی اللہ کو کوئی برتن بھرا ہوا اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ بھرا ہوا برا لگتا ہے. حرام نہیں ہے زیادہ کھانا, کھا لیں آپ, ترغیب نہیں ہے اس کی, ترغیب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے, اور ہم 2 کا کھانا 1 کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا. خیر, تو یہ رمضان کے روزے یہ بھی عبادت ہے بھائی. اللہ کو پتہ ہے ویسے کم وقت بھوکے رہتے نہیں ہیں, تو میری خاطر کیا کرو, بھوکے رہو, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ کے لیے بھوکا رہنا عبادت ہے. کھانا وانا اچھا دیکھو, کھانے بھی اللہ نے کون سے رکھے ہیں اسلام میں؟ چند کھانے سنت ہیں. ایک بقرعید کا کھانا, ایک ولیمے کا کھانا, ایک عقیقے کا کھانا. تینوں گوشت ہیں, میٹھا اس میں بھی نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تینوں کیا ہیں؟ بقرعید میں روزہ حرام, 4 دن روزہ حرام ہوتا ہے, 3 دن بقرعید کے, چوتھا دن بھی حرام. کیوں حرام ہے؟ تاکہ کھا سکو. یہ 4 دن میں کھانا سنت ہے. لیکن یہاں بھی لڈو نہیں ہے, گوشت کھلایا جا رہا ہے ہمیں. بچہ پیدا ہو گیا, 10واں بھی ہوا ہے, تو فیملی پلاننگ والے تو تباہی مچا دیں گے, ہائے ہائے برباد ہو گیا. جتنے فلاسفر آئیں گے بڑے بڑے آپ کے جو آج کل افلاطون آ رہے ہیں, وہ کہیں گے کہ یہ غربت میں اضافہ ہو گیا, ایک اور بچہ آ گیا, 10 بچے ہو گئے. لیکن اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے پہلے بچے پہ بھی عقیقہ, 10ویں پہ بھی کیا ہے. اگر 2 ہی بچے اچھے ہوتے تو اللہ تیسرے پہ عقیقے کا حکم نہ دیتا, اللہ کہتا ہے پینلٹی لگے گی. سارا تو تمہارے بچے کھا جائیں گے, رزق تو بہت محدود ہے اس زمین پہ, میں نے تھوڑا سا پیدا کیا ہے, میں نے تو بہت تھوڑا سا پیدا کیا ہے. تمہارے پاس اسپیس بھی نہیں ہے, تمہارے پاس ذخائر بھی نہیں ہے, بچے پیدا ہوں گے بھوکے مریں گے, تو لہذا سب سے زیادہ غصہ اللہ کو آنا چاہیے تھا. لیکن اللہ کہتا ہے تیسرا پیدا ہو رہا ہے تو بھی, اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا. لڑکے میں شاید 2 اس لیے ہوں کہ وہ کھائے گا بھی اور کما کے کھلائے گا بھی. اسلام میں کھلانا کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ. عورت کے ذمہ صرف کھانا ہے. اسلام کہتا ہے مرد کی ڈبل ذمہ داری, کھائے گا بھی کما کے کھلائے گا بھی ہے. تو مکمل کہہ رہا ہوں کہ کھا رہا ہے, کھلانے میں آج کل کم فوکس کیا ہوا اس نے. اچھا خیر, تو اللہ میاں نے کہا کسی کے 19.25 سے جب 19 ہوں گے تو بھی کتنے بکرے, لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1. تو اللہ میاں تو خوش ہو رہے ہیں شریعت. تو یہاں بھی مٹھائی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, بچے کی پیدائش پہ بھی لڈو بانٹ رہے ہوتے ہیں. میٹھا ہے نہیں بھائی, میٹھا اگر ہے تو کھجور ہے. تو اس میں بھی شریعت نے بکرا, 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے, وہاں بھی گوشت جو موٹاپا نہیں لاتا. اور ولیمے میں کیا ہے, ولیمہ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں, لیکن حدیث میں جو صراحتاً ترغیب ہے اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو اگرچہ 1 بکری ہی کاٹ دو, اس میں ولیمہ کرو اگرچہ 1 بکری. تو وہاں بھی بکرا آ گیا میرے بھائی. تو مسلمان تو گوشت خور ہوتا ہے, مجبوری ہے کیا اس کی. ہم آ گئے مٹھائی خوری پہ, تو لڈو, مٹھائیاں, حلوے, مانڈے, یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. یار کہتے ہیں محبوب کو, فراق کا معنی جدائی. تو ہم محبوب کی جدائی میں, نبی کے غم میں گھل گھل کے دبلے ہونے کے بجائے کیا ہو گئے, ہاتھی ہو گئے. اللہ کی محبت میں آج مسلمان دبلے ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, موٹا ہو رہا ہے. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے, رستم پہلوان کے دوست بن گئے ہم لوگ. تو قدرت نے جن کو نیچرلی, جن کا وزن زیادہ ہے, بہت سارے صحابہ میں بھاری جسم والے بھی تھے, کم کھاتے تھے, لیکن جسم بھاری تھا, وہ تو قدرت کی طرف سے عیب کی بات نہیں ہے. وہ موٹاپا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے جو کھا کے آیا ہو. تو رمضان ہمیں کم کھانے کی عادت ڈالتا ہے. تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اگر جس کا وزن 70 کلو تھا, تو رمضان کے بعد وہ کم ہونے کے بجائے 170 کلو کا ہو جاتا ہے. اس میں صرف 100 کلو کا اضافہ ہوتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا. تو بھائی کنٹرولنگ پاور بڑھاؤ رمضان میں, گناہ سے بچنے کی طاقت بھی بڑھے اور کھانے پہ کنٹرول کی طاقت بھی بڑھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.